بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماتن فرماتے ہیں وما هو الأصلح للعبد فلیس ذلک بواجب علی اللہ تعالی۔ یہاں سے ماتن اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان ایک اور اختلافی مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصلہ للعبد، یعنی جو چیز بندے کے حق میں مفید ہے، انفع ہے، اصلح ہے، انسب ہے، اس چیز کا بندے کو دینا اللہ پر واجب ہے یا نہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اصلہ للعبد اللہ پر واجب نہیں ہے، جبکہ معتزلہ کے نزدیک اصلہ للعبد اللہ پر واجب ہے۔ بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ جو چیز دینی لحاظ سے ہو اس چیز کا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اصلح ہو، انفع ہو، اس چیز کا دینا اللہ پر واجب ہے۔ شارح نے اہل سنت کی طرف سے کئی دلیلیں دی ہیں اور یہ بات ثابت کی ہے کہ اصلہ للعبد اللہ پر واجب نہیں۔ پہلی دلیل یہ دی کہ اگر اصلہ للعبد اللہ پر واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو مفلس و محتاج، تنگ دست و لاچار، غریب و نادار، مفلوق الحال و خستہ حال پیدا نہ فرماتا، کیونکہ اس کے حق میں بہتر یہ تھا کہ وہ فقر کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فقیر کو پیدا فرمایا ہے، تو پتہ چلا کہ اصلہ للعبد اللہ پر واجب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو کافر بھی پیدا نہ فرماتا، کیونکہ کافر کو آخرت میں عذاب ہوگا، تو اس کے لیے بھی بہتر یہ تھا کہ وہ کافر نہ ہوتا تاکہ وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ دوسری دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انواع و اقسام کی نعمتیں دی ہیں، تو اگر اصلہ للعبد اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتا تو پھر ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ضروری نہ ہوتا۔ وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پر احسان نہ جتاتا، کیونکہ واجب کی ادائیگی میں احسان نہیں جتایا جاتا اور نہ ہی شکر کرنا لازمی و ضروری ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان جتایا ہے، اور رب کریم فرماتا ہے بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ تو پتہ چلا کہ اصلہ للعبد اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر اصلہ للعبد اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتا تو یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما، مصائب و آلام سے ہمیں بچا، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، تو ان دعاؤں کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی،
کیونکہ جو چیز بندے کے حق میں بہتر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پر دینا ویسے بھی واجب ہے، اور جو چیز بہتر نہیں ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا ترک کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر دعا کا کوئی فائدہ نہیں تھا، دعا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو جو بہتر ہے بندے کے حق میں، رزق کی وسعت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بندے کو رزق دے۔ نیکیاں کرنا بندوں کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ نیکی کی توفیق دے۔ گناہ اس کے لیے مضر ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ پر واجب ہے، تو دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کی دعائیں جو ہیں وہ مذکور ہیں، انہوں نے دعائیں کی ہیں، تو پتہ چلا کہ اصلہ للعبد اللہ پر واجب نہیں ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر اصلہ للعبد واجب ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا متناہی ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی ایسی چیز ہو جو بندے کے حق میں اصلہ ہو اور پھر وہ بندے کو نہ دے۔ اگر وہ بندے کو نہیں دے گا تو پھر واجب کا ترک لازم آئے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بھی اصلہ للعبد باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا متناہی ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا متناہی ہونا باطل ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پر اصلہ للعبد واجب نہیں ہے۔ پھر شارح یہ فرماتے ہیں کہ اصلہ للعبد ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ معتزلہ کے اکثر اصول کے مفاسد جو ہیں بے شمار ہیں، اور معتزلہ سے غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت نہیں رکھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں میں جو غیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسے شاہد پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے کہ وہ غائب کو جو ہے وہ شاہد پر قیاس کرتے ہیں، یہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہ خرابی لازم آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معتزلہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اصلہ للعبد واجب ہے، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ اصلہ للعبد دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ فلاں چیز بندے کے حق میں مفید ہے، یا پھر اس کے علم میں نہیں ہوگا۔ اگر بندے کے حق میں جو چیز انفع ہے، اصلح ہے، مفید ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہ دے، اس کے علم میں ہے اور وہ اسے نہ دے، تو پھر یہ بخل لازم آئے گا۔ اور یا پھر اس کے علم ہی میں نہیں ہے کہ کیا چیز بندے کے حق میں انفع ہے، بہتر ہے، اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو پھر وہ جہل لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ بخل سے اور جہل سے پاک ہے، لہٰذا معتزلہ کہتے ہیں کہ اصلہ للعبد اللہ پر واجب ہے۔ شارح نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ نصوص سے دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ تمام کاموں کے انجام سے واقف ہے، تو پھر ایسی چیز کا عطا نہ کرنا جو بندے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے وہ چیز جو ہے اس کو نہیں دی، تو اس میں حکمت ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ اس کا تعلق جو ہے بخل سے یا جہل سے نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا۔ شارح پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معتزلہ نے کہا ہے کہ اللہ پر واجب ہے، تو واجب کا مطلب کیا ہے؟
یہ تو پتہ چلے کہ واجب کا کیا مطلب ہے جو وہ مراد لے رہے ہیں۔ تو واجب کے پھر شارح نے دو معنی ذکر کیے اور پھر کہا کہ یہ دونوں معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتے۔ ایک تو واجب کے یہ معنی ہیں کہ اگر وہ اس کو ادا نہ کرے، واجب کی ادائیگی نہ کرے تو وہ مذمت کا اور عقاب کا مستحق ہو۔ تو یہ تو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مذمت سے اور عقاب سے پاک ہے، یہ وہ بھی جانتے ہیں۔ دوسرے وجوب کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصلہ اور انفہ کا جو صدور ہے اس کے لیے اس طرح لازم ہو کہ وہ اس کے ترک پر قادر نہ ہو۔ یہ معنی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار نہ ہو بلکہ وہ فاعل بے اختیار ہو، اور اس صورت میں اختیار کے قاعدے کو چھوڑنا لازم آئے گا، اور یہ فلسفے کی طرف مائل ہونا ہے جس کا غلط ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے، جبکہ اہل سنت اہل حق کے نزدیک اللہ تعالی فاعل مختار ہے۔